बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज हम सबसे पहले अपनी वीडियो में स्टॉक मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ों के जो न्यूज़ हैं मार्केट में, कंपनीज़ की न्यूज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर जो आज स्टॉक्स की परफॉर्मेंस है ख़ास तौर पे उनके ऊपर बात होगी और कुछ आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए हैं इस हवाले से उन पर भी बात होगी। तो आप देखते रहिए हमारी पूरी वीडियो। इसमें आपको न्यूज़ और कुछ एनालिसिस मिलेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। सबसे पहले जो आज ताज़ा तरीन सूरत हाल है मार्केट की, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। तो आज मार्केट ने 1991 पॉइंट्स लूज़ कर दिए हैं और मार्केट नीचे आ गई है। इसकी जो वजूहात हैं उसमें सबसे बड़ी वजह इस वक्त बहुत ज़्यादा लेवरेज पर काम है और कल जुम्मा है और आपके सामने रोल ओवर वीक है और इसके लिए लोग जो इसमें काम करते हैं फ्यूचर मार्केट में वो अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको मालूम है कि साल का इख्तिताम है, तो इख्तिताम से पहले बैंकिंग और म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करते हैं। तो इस लिहाज से इस वक्त सेलिंग जारी है, सेलिंग प्रेशर है, जो कि अगले 2 सेशंस के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्कान है कि जुम्मे और मंडे के बाद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अगर अपने स्टॉक्स में जिनमें भी काम कर रहे हैं उनको होल्ड रखें, अच्छे शेयर्स को होल्ड रखें। इनमें रिकवरी आएगी इंशाल्लाह और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इस वक्त ट्रेडर्स हैं उनको ख़ास तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। उन्हें बड़ी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बड़ी पोजीशन के साथ काम करना बहुत मुश्किल है इस मार्केट में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है। इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिस्क के मुकाबले में रिवार्ड काफ़ी कम है। यहाँ पे मैं 2 स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। दीवान फारूक मोटर्स, जिसकी हमने कल न्यूज़ दी थी, तो आज आपने देखा कि उसे एक अपर लॉक लगा है और 10% उसमें इजाफ़ा हुआ है। तो ये उस न्यूज़ का इम्पेक्ट था जिसकी वजह से सेलिंग की जो मार्केट है ओवरऑल प्रेशर में थी, लेकिन दीवान फारूक मोटर ने फिर भी परफॉर्म किया। इसके साथ मैं एक और शेयर जो कि फ़ौजी फूड लिमिटेड है, इसके बारे में बात करूंगा। फ़ौजी फूड की आपने देखा कि हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि आप इसे कलेक्ट करें, जमा करें और लॉन्ग रन के लिए अपने पास रखें। तो ये जो फ़ौजी फूड है ये अब तक 2 अपर लॉक एक हफ़्ते में लगा चुका है और बहुत ही मुख्तसर अरसे में अपने इन्वेस्टर्स को 20% से भी ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका है। तो यहाँ पे बात ये है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें मुसलसल कमेंट्स में, बताया जा रहा है कि दीवान फारूक मोटर्स में लोगों ने ख़रीदारी की हमारी वीडियो देखने के बाद, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फ़ौजी फूड के अंदर उन्होंने ख़रीदारी की तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो डेफ़िनेटली आप ये सब जो चीज़ें होती हैं अगर इनका बर वक्त इस्तेमाल करते हैं, अपना एंट्री सही टाइम पे लेते हैं और इसको होल्ड करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता रहेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ाना क्रिएट्स होती हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट की कंपनीज़ पर नज़र रखें, उनकी न्यूज़ पर नज़र रखें। तो हम अपनी इन वीडियोज़ में जहाँ पे स्टॉक मार्केट की सूरत हाल बताते हैं वहाँ पे आपको कंपनीज़ की न्यूज़ भी बता रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स और उनके इम्पैक्ट्स भी बताएंगे कि इन रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर आप किस किस्म के शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी जो कंपनीज़ की सिचुएशंस हैं, जो कंपनीज़ के हालात हैं, जिसमें मैंने आपको 2 कंपनीज़ का तो बताया है कि उनको अपर लॉक्स लग चुके हैं। उसके बाद हम कुछ न्यूज़ हैं जो उनके बारे में जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मुल्की इकॉनमी से मुतल्लिक हैं। आप इन न्यूज़ को जैसे भी सुनते हैं इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल, अपने शेयर्स के ऊपर रद्द-ए-अमल देख सकते हैं कि किस तरह का आ सकता है और उसका उस हिसाब से आप प्लान्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हुकूमत ने प्रॉपर्टी के ऊपर एक और चेक लगाया है और एक और थोड़ी सी सख्ती की है कि अब कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो नॉन बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए अगर ख़रीदो फ़रोख्त होगी तो उस पर 5% जुर्माना आयद किया जाएगा। हुकूमत की मुकम्मल कोशिश है कि प्रॉपर्टी का मुकम्मल जो लेन देन होता है वो बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए किया जाए ताकि उसको लीगली किया जा सके और उसका फ़ायदा सबको, हुकूमत को भी टैक्स की मद में हो और
باقی چیزوں کو بھی مینیج کیا جا سکے۔ تو یہاں پر ایک اور خبر جو ہے وہ یو بی ایل کے بارے میں ہے۔ یو بی ایل اور سلک بینک، یو بی ایل سلک بینک کو خرید رہا ہے اور اس کے لیے کارروائی چل رہی تھی۔ اب یو بی ایل اور پارک انکلیو جو کہ ایک اور پارٹی ہے، ان دونوں کے درمیان عدالتی معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ عدالت میں کیس آ گیا ہے جو ان دونوں پارٹیوں کا کچھ چلے گا، جس میں سلک بینک کے حوالے سے معاملات کو طے کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایس سی سی پی نے کریسنٹ اسٹار انشورنس لمیٹڈ کو، جو کہ مسلسل ایس سی سی پی کے ریڈار پر تھی، نشانے پر تھی اور اس کے بارے میں مسلسل خبریں آ رہی تھیں، اب اس کی ضمانت کا کاروبار بند کر دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایس سی سی پی کی یہ کارروائی جاری تھی، لیکن جو کریسنٹ اسٹار انشورنس لمیٹڈ ہے وہ کوئی تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہی ہے، تو جس کے بعد اب اس کی ضمانت کا کاروبار ختم کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک اور کمپنی امپیریل لمیٹڈ آئی ایم ایل جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے کہ اس کے اثاثوں کی خرید و فروخت کے لیے شیئر ہولڈرز نے فروخت کرنے کی خاص طور پر منظوری دے دی ہے، جس کے بعد کمپنی کے ڈائریکٹرز خود اس کے جو اثاثے ہیں، جس میں زمین، دفاتر اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو فروخت کر سکتے ہیں، اور یا وہ خود اگر فروخت نہیں کریں گے تو کسی اور کو یہ ڈیوٹی دے سکتے ہیں، ذمہ داری دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ پی ایس او کے حوالے سے ایک اور اہم نیوز ہم شامل کرتے ہیں۔ پی ایس او نے آذربائیجان کی کمپنی سوکار کے ساتھ سیل پرچیز ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ سیل پرچیز ایگریمنٹ کے لیے پی ایس او کے بورڈ نے منظوری دی ہے۔ آذربائیجان کی یہ کمپنی ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں پی ایس او، یہ ان کی ایک ریاستی کمپنی ہے جو پیٹرول اور ایل این جی کے کاروبار میں مسلسل کر رہی ہے، اور اب اس کا ایگریمنٹ پی ایس او کے ساتھ ہوا ہے، جو پی ایس او کے لیے ایک بہتر سمجھا جا رہا ہے۔ پی ایس او نے اس کی باقاعدہ اطلاع آج پی ایس ایکس میں بھی دی ہے۔ اس کے بعد او جی ڈی سی ایل نے آج ایک اور نیوز جاری کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حیدرآباد میں انہوں نے ایک اور کنواں جو ہے اس کو بحال کیا ہے۔ تو یہ چیز ایک بتا رہی ہے کہ او جی ڈی سی ایل کی طرف سے مسلسل دوسری دن بھی ایسی ہی خبر آئی ہے، کل بھی ایک ایسی نیوز تھی، اس سے او جی ڈی سی ایل کی پیداوار اور پروفٹس میں اضافہ متوقع ہے۔ تو یہاں پہ جو میں ڈالرز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، تو ڈالر کے مقابلے میں روپیہ جو ہے ابھی تک مستحکم ہے۔ تو یہ تو کچھ صورتحال تھی جو کہ آج نیوز تھیں جو میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھی ہیں اسٹاک مارکیٹ اور ان کی کمپنیز کے بارے میں۔ اب یہاں پہ ہمارے ساتھ جو کویسچنز آ رہے ہیں، اس میں اہم کویسچن جو تھا وہ فوجی فوڈ کے بارے میں تھا کہ کیا اس کو ہولڈ کرنا چاہیے، اور کل میں نے اس جو ویڈیو تھی اس میں بتایا تھا کہ اس کو کیوں خریدنا چاہیے اور یہاں پہ اس کو کس نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کچھ جو ہولڈ کرنے کے حوالے سے سوالات ہیں، تو یہاں اس کے بارے میں اب یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ فوجی فوڈ کو اگر لانگ ٹرم کے لیے جمع کر رہے ہیں اور آپ کے انویسٹرز ہیں اور لانگ ٹرم پوزیشنز لے رہے ہیں، تو ابھی آپ اس کو مزید ہولڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے پورٹ فولیو کا حصہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو ٹائم ٹو ٹائم مزید بھی جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شارٹ ٹریڈر ہیں تو آپ اپنے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو دیکھیں، آپ کا جو بھی ٹارگیٹ ہے 3%، 5%، 10%، اگر وہ اچیو ہو جاتا ہے تو آپ اپنی پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں اگر آپ شارٹ پلاننگز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کی ٹارگیٹس شارٹ ٹرم کے اندر اچیو ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا ٹارگیٹ اچیو ہوتے ہی پروفٹ بک کر لینا چاہیے۔ اس کو ایک اچھی حکمت عملی سمجھا جاتا ہے۔ تو فوجی فوڈز میں جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں ان کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں، اور اب شارٹ ٹرم اور سوئنگ ٹریڈرز کے لیے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں ایک اور کمپنی جو ہے اس کے بارے میں آج تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گا۔ اٹک سیمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اٹک سیمنٹ کی کمپنی لبنان کی جو مالکان ہیں اس کے، وہ لبنان سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک خبر جاری کی تھی کہ اٹک سیمنٹ کو فروخت کرنے پر وہ غور کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اٹک سیمنٹ کے شیئر پرائس میں بھی اضافہ دیکھا گیا تھا۔ اٹک سیمنٹ جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں سے کچھ بہت زیادہ بہتر پرفارم نہیں کر سکا۔
ایک سال کی اس کی آمدنی میں کچھ اضافہ دیکھا گیا، لیکن اس کی وجوہات میں کمپنی کے کاروبار کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی شامل تھیں، جس کی بنیاد پر کمپنی نے بہت زیادہ کوئی اچھا پرفارم نہیں کیا پچھلے کچھ سالوں سے۔ لیکن اب اٹک سیمنٹ کے اوپر دوبارہ سے انویسٹرز کی نظریں ہیں کہ اٹک سیمنٹ کیسا پرفارم کر سکتا ہے، یا اٹک سیمنٹ کا شیئر مارکیٹ میں کیسا پرفارم کر سکتا ہے۔ جب لبنان کے مالکان نے اس کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد انویسٹرز اس کو دوبارہ سے اپنی ریڈار پر لے آئے ہیں۔ تو اٹک سیمنٹ جو ہے، اس کی جو پچھلے کچھ سالوں سے پرفارمنس ہے، اگر اس پر ہم بات کریں تو لوکل مارکیٹ میں اس کا جو شیئر ہے، لوکل مارکیٹ کے اندر جو اس کمپنی کے بزنس کا شیئر ہے وہ تقریباً 5-6% تک مارکیٹ کا جو حصہ ہے وہ اس کمپنی کے پاس ہے۔ لیکن کمپنی کی جو اوورآل پرفارمنسز ہیں وہ زیادہ تر ایکسپورٹس پر توجہ کیے ہوئے ہیں، اور وہی کمپنی کے بزنس کو سہارا دے رہی ہیں۔ کمپنی نے پچھلے کچھ سالوں میں تقریباً 20% تک اٹک سیمنٹ نے ایکسپورٹس کر کے اپنے بزنس کو سپورٹ کیا ہے اور سہارا دیا ہے، لیکن لوکل مارکیٹ میں اٹک سیمنٹ کچھ بہت زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکا۔ اٹک سیمنٹ جس علاقے میں سچویٹڈ ہے وہاں پہ لکی سیمنٹ کی صورت میں ایک بہت بڑی کمپنی اس کے مد مقابل ہے، اور وہ اس کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ تو اٹک سیمنٹ نے اپنی اس مقابلے کو بہتر کرنے کے لیے، مسلسل کام کرنے کے لیے، اپنا انرجی کا کرائسس، بجلی کے جو اخراجات ہیں ان پر قابو پانے کے لیے اپنا سولر پر کنورٹ کرنا شروع کیا ہے، اور کچھ کوئلے پر جو پلانٹس چلتے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اٹک سیمنٹ مسلسل سٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن مارکیٹ میں اس سیمنٹ کے مقابلے میں دوسری سیمنٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ بھی بہت بڑا چیلنج اسے دے رہی ہیں۔ تو ہمیں اٹک سیمنٹ کو ابھی مسلسل دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے مالکان اس کو سیل کرتے ہیں، یا اٹک سیمنٹ جس طرح سے اپنے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مسلسل سٹرگل کر رہی ہے، کیا وہ اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم مختلف کمپنیز کی نیوز اور کمپنیز کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔